السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ داخل ہو رہا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان مبارک کے اس آخری عشرے میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کریں۔ اگرچہ پورا رمضان مبارک بخشش کا مہینہ ہے، پورے کا پورا رمضان مبارک اللہ کی رحمت کے نزول کا مہینہ ہے، پورے کا پورا رمضان مبارک یہ بخشش کا مغفرت کا مہینہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو رمضان مبارک کی ہر رات اور بعض میں ہر دن لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ سال بھر کی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ راتیں وہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ جو ہے اس کی راتیں ہیں، جو ابھی ایک دو دن کے بعد شروع ہو رہے ہیں۔ تو یہ دن اور راتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جس قدر ان راتوں میں ان دنوں میں عبادت کرتے تھے پچھلے دنوں میں اس سے کچھ کم کرتے تھے، یعنی ان میں اپنی عبادت کو بڑھا دیتے تھے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو احیا لیلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنی بیویوں کو امہات المومنین کو بھی جگایا کرتے تھے کہ وہ بھی آخری عشرے میں خوب عبادت کر لیں۔ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ اور اسی عشرے میں آپ اعتکاف بھی بیٹھتے تھے۔ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان ساری دنیا سے کٹ ہو کر، ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر ایک اللہ سے اپنا مضبوط تعلق جوڑتا ہے اور مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تو مساجد کے اندر اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ میرے دین میں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جیسا کہ عیسائیوں کے ہاں تھی، لا رہبانیت فی الاسلام۔ رہبانیت کا مطلب جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان سے منہ موڑ جانا اور ان کی قدر نہ کرنا اور ان کو استعمال نہ کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین میں نہیں ہے۔ اگر کہیں ہے، یعنی اگر اس کا کوئی تھوڑا جھلک ہے تو وہ فرمایا اعتکاف ہے، یعنی اعتکاف کے اندر انسان 10 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بناتا ہے، اپنے کام کاج، بیوی بچے اور اس طرح کی مشغولیات وہ چھوڑ چھاڑ کر، اپنی جاب، ملازمت یا کاروبار جو بھی ہے وہ سب چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھتا ہے اور اعتکاف کرتا ہے۔ مسجد میں 10 دن کے لیے اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے اور مسجد سے نکلتا نہیں ہے، اللہ کے گھر میں رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طرح اسی عشرے کے اندر، یعنی جو آخری عشرہ ہے لیلۃ القدر ہے، جو بہت بڑی رات ہے، سال بھر کی سب سے افضل ترین رات ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے اور تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر فرمایا یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں سالوں پر تو یہ 83 ایئرز یعنی 83 سال اور تقریباً 3.5 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے یعنی یہ 83.5 سال کی تقریباً عبادت بنتی ہے۔ فرمایا اس سے بھی بہتر ہے، یعنی آگے کوئی لمٹ بیان نہیں فرمائی، بلکہ ایک یہ سمجھانے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کے مقام اور مرتبہ کو سمجھانے کے لیے، لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر بتایا، اور آگے اس کی لمٹ بیان نہیں کی کہ 1000 اور اتنے مہینے، 1000 اور اتنے مہینے، یعنی اس کے مقام مرتبے کو، اس میں حاصل ہونے والے ثواب کو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آخری عشرہ ہے
اس کے اندر یعنی عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس میں ایک فطرانہ بھی ہے، فطرانہ آخری دنوں میں ادا کیا جاتا ہے رمضان المبارک۔ اس کا بہترین وقت جب عید کا چاند نظر آ جائے اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ البتہ صحابہ کرام سے کسی ضرورت کے تحت 2-3 دن پہلے بھی ادا کر لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ بڑے بڑے اعمال ہیں اس آخری عشرے کے اندر، یعنی عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا، اسی طرح لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس طرح اعتکاف کرنا، اس طرح فطرانے کی ادائیگی، یہ بڑے بڑے اعمال ہیں جو مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہیں، جو مسلمان کے لیے اللہ کی رضا کا باعث ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور خوشنودی کا باعث ہیں اور جنت میں داخلہ کا سبب ہیں۔ اس لیے اس آخری عشرے سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور عقائد کی اصلاح فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔